دوستوں، اب ہم اس جلسے کے آخری حصے میں ہیں، صدارتی خطاب کی طرف بڑھتے ہیں، جس کے لیے ہمارے درمیان مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب موجود ہیں، جو جماعت اسلامی ہند مرکز دہلی سے تشریف لائے ہیں۔ آپ جماعت اسلامی ہند شعبہ تربیت کے مرکزی سیکریٹری ہیں۔ میں آپ سے التماس کروں گا کہ اس جلسے کا صدارتی خطاب ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان بکم علیکم رقیبا ان اللہ کان علیکم رقیبا، صدق اللہ العلی العظیم۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم فاضل علماء کرام، محترم امیر حلقہ، ذمہ داران جماعت اور قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا جو خاندانی نظام ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے لیے اور خاص طریقے سے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی رحمت ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق ایک مرد اور ایک عورت سے کی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ قرآن نے اس کا حوالہ کئی جگہوں پر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تمہارا جو خاندان ہو، گھر کا تمہارا جو نظام ہو، وہ اس وقت تک خوشگوار نہیں ہو سکتا جب تک کہ الہی تعلیمات کے مطابق تمہاری زندگی گھر کے اندر نہ گزرے۔ شادی کے لیے، رشتے کو قائم کرنے کے لیے، جس کی بنیاد ایک میاں اور بیوی سے ہوتی ہے، اس کے لیے آداب بتائے۔ باپ اگر بہتر ہوگا، ماں اگر اچھی ہوگی، تو خاندانی نظام گھر کا بہتر انداز سے آگے بڑھے گا۔ گھر کے اندر اسلامی ماحول ہوگا، بچے جو پیدا ہوں گے ان کی صحیح رخ پر تربیت ہوگی، بڑوں کا ادب ہوگا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہوگی۔ باپ کے اندر اگر خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے، دین کا صحیح شعور ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تو گھر کے اندر ماحول اسلامی بنانے کی کوشش کرے۔ بیوی کے اندر اگر خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، تو گھر کا جو ماحول ہوگا وہ دینی ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ ہے، قدوہ ہے، آپ سے محبت اسی لیے کرائی گئی ہے اتنی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی مومن اتنا ٹوٹ کر کے محبت نہ کرے کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سارے جہان کے لوگوں سے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ بنا لے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہ محبت ہوگی تو بات مانی جائے گی، محبت ہوگی تو آپ کے راستے پر چلنے کی تڑپ ہوگی، شوق ہوگا، جذبہ ہوگا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی خاندان کی جو پہلی اینٹ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم جب اپنی لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈنے جاؤ تو کیسا لڑکا ڈھونڈنے جاؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی لڑکے سے اس کے دین اور اخلاق کے بارے میں مطمئن ہو جاؤ، من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فی الارض فتنۃ وفساد عریض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور زمین میں فساد عریض پھیل جائے گا۔ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والا جو شخص ہے، اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ جب اپنی بیٹی کا وہ رشتہ ڈھونڈ رہا ہو تو اسے صالح نوجوان ڈھونڈنا چاہیے، دیندار نوجوان ڈھونڈنا چاہیے، اخلاق والا نوجوان ڈھونڈنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر خشیت الہی، خوف خدا والا، دین سمجھنے والا وہ نوجوان چھوڑ کر کے دوسرے نوجوانوں سے اپنی لڑکیوں کی شادی کرو گے تو فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا۔ آج امت کے اندر یہی ہو رہا۔
لڑکی کے بارے میں فرمایا کہ اپنے لڑکے کے لیے تم اپنی لڑکی اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو، بیوی ڈھونڈنا چاہتے ہو، بہو ڈھونڈنا چاہتے ہو، تو آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ کسی بھی لڑکی سے شادی اس کی خوبصورتی، اس کے مال، اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر کی جاتی ہے، لیکن میرے امتیوں دینداری کو ترجیح دینا، خوش و خرم رہو۔ اسلامی خاندان کی یہ دو اینٹ ہیں، بہترین شوہر، بہترین بیوی۔ یہ اگر ہمارے سماج میں ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو اسلامی خاندان بہتر انداز سے قائم ہوگا ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں۔ ہم اپنے لڑکے کے لیے لڑکی، خوبصورت لڑکی ڈھونڈتے ہیں۔ آج تو قد ناپے جاتے ہیں، مال و اسباب والا گھرانہ دیکھا جاتا ہے، حسب نسب کی کنڈلیاں ملائی جاتی ہیں۔ ہمارے فقہاء اور علماء نے اس پر بہت بات کی۔ اگر لڑکی نیک ہے، دیندار ہے، تو اس کا کفو یہ ہے کہ دیندار لڑکا ہونا چاہیے۔ اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے، کتاب و سنت کو جاننے والی ہے، تو اس کا کفو یہ ہے کہ لڑکا بھی کتاب و سنت کا جاننے والا ہونا چاہیے۔ ہمارے نزدیک کفو کے نام پر نہ جانے کیا کیا ہے۔ جب شوہر دیندار ہوگا اور بیوی دیندار ہوگی تو گھر کے اندر گھر کا ماحول بہتر ہوگا۔ اب ان کے ہاں جو اولاد آئے گی، اس اولاد کی صحیح تربیت بہترین شوہر اور بہترین بیوی کر سکیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر میں جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی جائے۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ لوگ مولانا لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ مولانا کہاں ہے، بلائیے کان میں اذان کہہ دے، کوئی پڑھا لکھا آدمی کہہ دے۔ ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ شوہر کان میں اذان کہے اپنے بچے کے، اور ماں بھی اپنے بچے کے کان میں اذان کہہ سکتی ہے، اقامت کر سکتی ہے۔ جب شوہر پڑھا لکھا ہوگا، دیندار ہوگا، بیوی دیندار ہوگی، تو اپنے بچے کی تربیت میں اول دن سے رول ادا کریں۔ آج تو میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ جو جنین ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، وہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت سے اثرات قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں اگر گانا گاتی ہے، ماں اگر فلمیں دیکھتی ہے، ماں اگر گالیاں بکتی ہے، ماں اگر ساس سے جھگڑے کرتی ہے، ماں اگر گھروں کے اندر بدامنیاں پھیلاتی ہے، تو اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس بولتی ہے۔ ہماری زندگیاں قربان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ جب ماں، اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا، وہ قرآن مجید پڑھے گی، وہ تسبیحات پڑھے گی، استغفار کرے گی، اللہ رب العزت کو یاد کرے گی، تو اس کا اثر جنین پر پڑتا ہے۔ بچے کی تربیت ماں کے پیٹ کے اندر سے شروع ہو جاتی ہے۔ جس میں ماں کو یہ نہ معلوم ہو کہ میرے پیٹ میں کون سا بچہ ہے، اس بچے کی مجھے کیسی تربیت کرنی ہے۔ لڑکا ہوگا تو اس کی تربیت میں کس انداز سے کروں گی، لڑکی ہوگی تو اس کی میں تربیت کس انداز سے کروں گی۔ دین نے ماں باپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب تمہارے یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے روزی کی شکل میں بچہ یا بچی آئے تو اس کے لیے تمہیں دعائیں کرنی چاہیے، رب ہب لی من الصالحین۔ اس لیے کہ یہ سلسلہ جو شادی کا ہے، اس کا ایک بڑا مقصد تو نظر کو نیچی کرنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ شادی کا جو بڑا مقصد بیان کیا گیا ہے دین میں، شریعت میں، وہ یہ کہ نظر کو نیچی کرنے کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے۔ آپ نے ایک مرتبہ نوجوانوں کی گروہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن الصوم له وجاء۔ اے نوجوانوں، تم میں جو شادی کی استطاعت رکھے وہ شادی کر لے، اس لیے کہ نظر کو نیچی رکھنے کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس نے انسان کی جو خواہشات ہیں اس کے لیے راستہ متعین کیا ہے، اس کو تقدس کا درجہ دیا ہے۔ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، تو فرمایا تم حلال و طیب کھاؤ، جہاں چاہو منہ مارتے نہ پھرو۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہیں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، تمہیں کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا ہے۔ ایسے ہی انسان کے اندر ایک جنسی خواہش ہے، دین اسلام نے یہ متعین کیا کہ تمہیں اس جنسی خواہش کو کیسے پوری کرنا ہے، کیسے دور کرنا ہے۔ تو فرمایا شادی کرو، اور کہا کہ اگر تمہیں ضرورت ہو 2 کرو، تمہیں ضرورت ہو 3 کرو، تمہیں ضرورت ہو 4 کرو، لیکن اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو 1 تمہارے لیے کافی ہے، اس لیے کہ انصاف کا معاملہ بہت عظیم ہے۔ تو پہلا مقصد جو شادی بیاہ کا بتایا گیا وہ یہ کہ نظر نیچی ہو جائے، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے۔
دوسرا جو بڑا مقصد ہے وہ فرمایا کہ تمہارے ذریعے سے جو اولاد آئے وہ صالح آئے، تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع به یا ولد صالح يدعو له. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ثواب ملتا رہتا ہے. مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، رفاہی کام کر دیا، کوئی علم اور جانکاری دے دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، او ولد صالح یدعو له، یا نیک اولاد جو دعا کرتی رہے. اس میں لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے. تو یہ جو شادی کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے اچھی اولاد اس زمین پر آئے، ہم ان کی بہتر تربیت کر سکیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بنے، ان کے دلوں کے اندر خوف خدا ہو، خشیت الہی ہو، ان کے اخلاق بہتر ہوں، وہ خود اپنے آپ کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، اپنے ماں باپ کو پہچانے، وہ اپنے پڑوسیوں کو پہچانے، اپنے سماج کو پہچانے، عام مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے کا ان کے اندر جذبہ ہو. ایسی مخلوق کی تربیت پیش نظر. اور ایک بات یہ بھی بتائی کہ یہ جو شادی ہے یہ انسان کی فنڈامنٹل نیڈ ہے. اسلامی خاندان کی جب اینٹ قائم ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی تعلیمات دی ہیں اور کہا کہ یہ بہت آسان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں فرمائیں، آپ نے اپنے بچوں کی شادیاں کی، صحابہ کرام نے شادیاں کی، اسلامی خاندان بنایا انہوں نے. میں سیرت کا ادنا طالب علم ہوں، یہاں علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات میں بھی اکثر و بیشتر پڑھے لکھے لوگ ہیں. مجھے کسی ایسے صحابی کا نام بتائیے یا کسی ایسی صحابیہ کا نام بتائیے جنہوں نے صرف شادی کے لیے نیا جوڑا بنایا. نیا جوڑا بنانا اسلام میں خراب بات نہیں ہے. شادی میں خوشی کا موقع ہوتا ہے، آدمی اچھا کپڑا پہنتا ہے، اپنے گھر والوں کو بناتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے، اس کو معیوب نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ رہنمائی فرمائی تھی، تربیت یہ دی تھی کہ چونکہ شادی بیاہ آسان ہے دین اسلام میں، اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے شادیاں کیا کرو. جب وہ اپنے بچے کے لیے کوئی بچی ڈھونڈ لیتے اور جب اپنی بچی کے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈ لیتے تو پھر اس کے لیے تام جھام نہیں کرتے تھے جیسا کہ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں ہے. ہمارے معاشرے اور سماج میں نہ جانے کیا کیا چیزیں در آئی ہیں جو اسلامی خاندان کے خلاف ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، پروانوں کی طرح صحابہ کرام آپ کو گھیرے ہوئے تھے. ایک عورت آئی اور کونے میں وہاں آ کر کے بیٹھ گئی. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ کو. احادیث کی مختلف کتابوں میں واقعہ موجود ہے، قرآن مجید میں تذکرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عورت اگر اپنے آپ کو ہبہ کرے، آپ کو ڈونیٹ کرے، آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خاص ہے، عام مومنوں کی اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کو شادی کی ضرورت نہیں تھی، آپ خاموش رہے. کچھ دیر کے بعد آپ نے کہا کہ اس خاتون سے کوئی صحابی شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک دوسرے کو واجبی طور پر دیکھ لیا انہوں نے، لڑکی یا عورت بھی تیار ہو گئی. آپ نے اس صحابی سے کہا مہر بنانے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ مہر تو بنانا پڑے گا، ایجاب و قبول جب ہو رہا ہو تو مہر بھی طے ہونا چاہیے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مفلوق الحال آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں، جاؤ گھر میں تلاش کرو، ولو خاتم من حدید، چاہے لوہے کا چھلا کیوں نہ ہو. وہ گئے، تھوڑے دیر تک تلاش کیا، تلاش کر کے آئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لوہے کا چھلا بھی نہیں ملا. آپ نے فرمایا سنو، قرآن مجید کی فلاں فلاں صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے مجھے. آپ نے فرمایا میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے اس مہر پر کر دیا کہ تم یہ صورتیں اس عورت کو سکھا دینا. دین آسان ہے، دین یسرن، دین آسان ہے. دین میں ہمارے آسانیاں تھیں، ہم نے اس کو مشکلات سے بدل دیا. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ امت کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں نکاح کرنا میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے 2 رکعت نفل پڑھنا.
یہ جو مگنی کی رسم ہے، یہ جو بارات ہے، یہ جو جہیز ہے، دین اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ دین اسلام میں اس کی کوئی تائید کہیں سے نہیں ملتی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی شادی سادگی کے ساتھ کرو، اور استطاعت اگر ہے تو لڑکا والا ولیمہ کر دے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات بتائی گئی کہ لڑکی کا حصہ باپ کی جائیداد میں موجود ہے، جس کو ہم وراثت کہتے ہیں، اسلامی خاندان کا ایک ستون ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے میراث کو تقسیم کر کے بتایا، مرنے والے کے اگر بیٹے اتنے ہیں اور بیٹیاں اتنی ہیں اور ماں ہیں اور خاندان کے اور لوگ ہیں جو ذوی الفروض میں آتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں یہ ملے گا، اس کنڈیشن میں یہ ملے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا، اور آگے یہ ارشاد فرمایا جو اللہ رب العزت کی حدود کا پالن کرے گا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جنت میں رہے گا وہ، اور جو ان حدود کی خلاف ورزی کرے گا میراث کی تقسیم میں اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، آگے فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب۔ ہمارے پاس اسلامی خاندان آج جو ٹوٹ رہا ہے، اس میں ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، غربا مساکین، یتیم لاچار مجبور مستحقین کی خدمت کرنے والے بھی مل جائیں گے، لیکن باپ کے مرنے کے بعد بیٹیوں کو، بہنوں کو حصہ دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور یہ چیز وہ ہے کہ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے حج و زکوٰۃ کو، سب کو غارت کرنے والی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے درمیان ہونا چاہیے کہ تمہاری جب شادی ہو رہی ہو تو باپ کو بھی یہ اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ جو بیٹی رخصت ہو کر کے دوسرے گھر جا رہی ہے، اس کا حصہ باپ کی جائیداد میں موجود ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی خاندان کی داغ بیل ڈالی تو آپ نے دوسرے اسٹیپ پر یہ بتایا کہ جب تمہارے یہاں بچے کی پرورش ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو، تو تمہیں لڑکے اور لڑکی میں کوئی تفریق نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو مٹھائیاں بٹتی ہیں، عقیقے کیے جاتے ہیں، لوگ ادھر ادھر بیان کرتے ہیں۔ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو خاموشی اختیار ہو جاتی ہے، لوگ بسا اوقات عقیقہ بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کو بتانا گوارا بھی نہیں کرتے۔ یہ جاہلیت کی رسم ہے، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی خاندان میں سب سے اہم بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ کہ خواتین کو، ان کو وہ عزت و احترام ملنا چاہیے جو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں طے فرما دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہودیت میں خواتین کے ساتھ کیا برتاؤ پہلے سے بھی تھا، آج بھی جاری ہے۔ عیسائیت میں خواتین کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان کے جو مختلف مذاہب ہیں اس میں خواتین کا کیا مقام ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ کی سرزمین میں تو خواتین کے ساتھ کیا رویہ تھا ہم سب پڑھتے ہیں، قرآن نے اس کو امر کر دیا۔ زندہ درگور کی جاتی تھیں، ذلت کا ذریعہ سمجھ لی جاتی تھیں، باپ کے مرنے کے بعد وہ میراث میں تقسیم ہو جایا کرتی تھیں، ان کی کوئی سے نہیں تھی، ان کا کوئی وقار نہیں تھا، کوئی احترام نہیں تھا۔ وقت کا پیغمبر جن پر ہماری زندگیاں قربان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، مبعوث ہوتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے گھیرتے ہیں، لڑکی پیدا ہونے پر آپ نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کمزور پیدا ہوئی ہے، اس کو مضبوطی ہونی چاہیے، اس کی تائید، اس کی تائید ہونی چاہیے، اس کو قوت ملنی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کا جو مقام تھا اس کو بتایا۔ آپ ایک مرتبہ تشریف فرما، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کسی کے گھر میں اگر 3 بچیاں ہیں، ان تینوں بچیوں کی پرورش اس نے اچھے انداز سے کی، لڑکوں کو ترجیح نہیں دی اپنی بچیوں پر، کھلایا پلایا، ان کی تعلیم و تربیت کی، بہتر انداز سے ان کی شادی کی، اس کے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی ان کے پاس 2 بچیاں تھیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا 2 بچیوں پر بھی یہ بشارت ہے؟ آپ نے کہا 2 پر بھی۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 پر، آپ نے 1 پر بھی۔ آپ سمجھیے کہ وہ لڑکیاں جو زندہ درگور کی جاتی تھیں، وجہ ذلت تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
جنت میں جانے کا راستہ متعین کر دیا، بتا دیا، یہ جنت کی ٹکٹ ہو گئی۔ اور صحابہ کرام بچیوں کی تمنا کرنے لگے کہ ان کے گھروں میں بچیاں پیدا ہوں۔ وقت کا پیغمبر جس سے بہتر اس زمین پر نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے یہ، آپ رہتی دنیا تک کے پیغمبر ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ یہ جو پیغمبر ہیں ان کے پاس جو بچے تھے اولاد نرینہ، ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی مشیت تھی، اس کی حکمت تھی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ یہ رسول خدا ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عنایت ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، 3 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا، چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال آپ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت کے پیغمبر ہیں رہتی دنیا تک کے، آپ کو اولاد نرینہ نہیں ہے، زندہ نہیں رہے، اللہ کی مشیت رہی، آپ کو ساتھ صرف بیٹیاں ہی تھیں۔ آپ کے جو دشمن تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو جڑ کٹ گئی ہے، نعوذ باللہ، ان کو کون یاد رکھے گا، ان کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے، ان کو کون جانے گا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اور سارے انسانیت کو یہ بتا دیا کہ جڑ تو ان کی کٹی ہوئی ہے جن کے 10 بیٹے ہیں، ان نشانیہ کا هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ اور اے میرے پیغمبر، میرے حبیب، جن کے 10 لڑکے ہیں دنیا ان کو یاد نہیں رکھے گی، آپ کی صرف بیٹیاں ہیں، دنیا آپ کو ایسا یاد رکھے گی کہ سیکنڈ کا لاکھواں حصہ ایسا نہیں گزرے گا کہ پوری دنیا سے درود و سلام کی بارش آپ کے روزے پر نہ ہوتی ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز ہے جو آپ نے اسلامی خاندان کے سلسلے میں یہ بتا دیا کہ لڑکیوں کے ساتھ تمہارا رویہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر تم نے لڑکیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ رویہ صحیح نہیں رکھا تو تم ان کی تعلیم و تربیت صحیح نہیں کر سکو گے۔ جب تعلیم و تربیت تم ان کی صحیح نہیں کر سکو گے، دوسرے کے گھر میں جا کے وہ بہو بنیں گی تو اس گھر کا ماحول صحیح نہیں ہو سکے گا۔ کسی کی بیوی، کسی کی گویا کی بیوی بنیں گی، وہ کسی کی بہو بنیں گی، وہ کسی کے گھر میں جا کر کے اس گھر کے اختیارات کو سنبھالیں گی، تو پھر اگر ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہوگی تو اسلامی خاندان نہیں بن سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہاری بہنیں ہیں یہ عزت و وقار کے لائق ہیں۔ بڑی بہن ماں کے برابر ہوتی ہے، چھوٹی بہن بیٹی کے برابر ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ وہی رویہ اپنایا جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپناتے ہو تو اس پر بھی جنت کی بشارت ہے۔ بیوی کے بارے میں جو ستون ہے ہمارے اسلامی خاندان کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے جو کئی مرتبہ یہاں کوٹ ہوئی۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بہتر ہو، میں تم تمام میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھا دیا۔ سب سے بڑی گواہی کسی کی اگر ہو سکتی ہے اسلامی خاندان میں اور معاشرے اور سماج میں تو وہ بیوی کی ہو سکتی ہے۔ کسی کی بیوی اگر اپنے شوہر کے بارے میں یہ کہے کہ بہت اچھے انسان ہیں، یہ خدا ترس آدمی ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، یہ گھر کے اندر ایک اچھے نیک صالح آدمی کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں، تو اس شخص کے لیے جنت میں جانے کا راستہ گویا کہ کھل جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، تو بیوی کے ساتھ ہمارا رویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہونا چاہیے۔ یہ جو بیوی ہے یہ ہماری خادمائیں نہیں ہیں، یہ جو بیویاں ہیں یہ داشتائیں نہیں ہیں، یہ نوکرانیاں نہیں ہیں، یہ بیویاں یہ ہماری شریک حیات ہیں۔ یہ گھر میں جو بیوی ہے ہماری بچوں کی ماں ہے، یہ وہ بیوی ہے جو ہمارے بچوں کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو فرمایا کہ بیویوں کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا ہو۔ یہی وہ بات تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی تذکرہ آتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا تذکرہ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے کہا عائشہ تم کیا جانو خدیجہ کو، جب دنیا نے میرا انکار کیا تو خدیجہ نے سب سے پہلے دین اسلام کے لحاظ سے مجھ پر ایمان لائی، میرا اقرار کیا۔ جب میں پریشان حال آتا تھا سماج کے اندر سے، لوگوں کو دعوت دیتا تھا، لوگ نہیں مانتے تھے، پریشان حال آتا تھا گھر میں،
تو تسلی کا وہ سامان کرتی تھی۔ جب لوگوں نے ضروریات زندگی روک لیا تو خدیجہ نے جو کچھ بھی اسباب زندگی تھی اس کے دہانے میرے اوپر کھول دیے، موتی جیسے بچے اس سے میرے تھے۔ اور یہی وہ رتبہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیوی کے حیثیت سے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کہاں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ گھر کے اندر ہیں۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو یہ بتا دیجئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ کسی مرد کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی، کسی صحابی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ان کو سلام بھیجا۔ یہ ایک بیوی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتون جنت ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس لیے سلام بھیجا کہ آپ کا کردار، آپ کا رول جو تھا وہ عظیم الشان تھا۔ تو جو بیوی ہے، بحیثیت بیوی اسلامی نظام جو خاندان کا، اسلامی خاندان کا جو نظام ہے اس میں وہ دھرا ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جو خاتون یہ طے کر لے کہ اس کے گھر میں دین کا بول بالا ہوگا تو کوئی مرد ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ ہمت ہو کہ اپنی بیوی کو روک سکے۔ گھر کے اندر وہی ہوتا ہے جو بیوی چاہتی ہے، جو خاتون چاہتی ہے۔ وہ چاہے گی کہ گھر کے اندر لوگ نماز پڑھیں تو نماز کا بول بالا ہوگا، وہ چاہے گی کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، وہ چاہے گی کہ یہاں پر بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں کا پیار ہو، وہ چاہے گی کہ ہمارے بچوں کی تربیت اسلامی خطوط پہ ہو۔ تو یہ خاتون اگر طے کر لے تو گھر کے اندر وہی ہوتا ہے جو خاتون چاہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نفسیاتی اعتبار سے خواتین کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو بنائیں، اپنے گھروں کو سنواریں، اپنے گھروں کو بہتر کریں۔ یہ بات آپ قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ فرعون بہت ظالم اور جابر تھا اور اس نے یہ طے کر دیا تھا، ایک مرحلہ ایسا آیا جب اس کو یہ اندازہ ہوا کہ میری سلطنت خطرے میں ہوگی اور ایک لڑکا پیدا ہوگا اور میرے لیے خطرہ بنے گا، تو لڑکوں کو اس نے قتل کرانا شروع کر دیا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں آئے اور اس نے کہا کہ قتل کر دو ان کو، بلایا جلاد کو، تو بیوی نے کہا کہ رکو، اس کو مت قتل کرو، اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیں گے، ہمارے کام آئے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ جب تم کہتی ہو تو پھر اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ یہ بات صرف عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ رب العزت نے خواتین کے اندر ایسی صفات اور ایسی سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ایسا ملکہ رکھا ہے ان کے اندر کہ اگر وہ طے کر لیں کہ ان کے گھروں کے اندر اسلامی قوانین ہوں گے، ان کے گھروں کے اندر اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوں گی، ان کے گھروں کے اندر بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، تو اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے یہ کام پہلے بھی لیا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کی ہر شوہر اور بیوی یہ طے کر لے کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی خاندان میں خواتین کا رتبہ بڑھا دیا، بیٹی کو عزت دیا، بہن کو احترام دیا، بیوی کو وقار دیا اور ماں کے قدموں میں جنت ڈال دی۔ آپ اندازہ کریں کہ اسلامی خاندان کا ایک عظیم ستون ماں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا رتبہ 3 گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تمہارا باپ کا درجہ ماں کے مقابلے میں 3 گنا کم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا درجہ کم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض روایات میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، تو ماں باپ کی خدمت کرنے سے آدمی کو جنت ملتی ہے۔ یہ جو اسلامی خاندان ہیں اور اسلامی خاندان کے یہ جو خطوط میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ اسی وقت ممکن ہیں جب ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہوں اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی اور اس سے وحدہ برا ہونے کے لیے ہم تیار ہوں۔ میں 2-3 باتیں اب آخر میں جو ہمارے کرنے کے کام کے حوالے سے ہیں وہ میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے فاضل مقررین نے ان اہم چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے تو ہمارے لیے کوئی چوائس نہیں ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم ان تعلیمات کو ماننے کے پابند ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو ملتی ہیں۔ ہماری جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا جو یہاں قیام ہے، تم دنیا میں جو آئے ہو وہ پارٹ ٹائم بینگ آئے ہو، تم عارضی طور پر اس دنیا میں آئے ہوئے ہو، تم کو موت آنی ہے، قبر میں تمہیں سونا ہے، حشر میں تمہیں اٹھنا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ اس احساس کے ساتھ مسلمان زندہ رہتا ہے۔ یہ دنیا کی جو چکا چوندھ ہے،
دنیا کی جو مادی کیفیات اس وقت پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہیں، بندے مومن جب اس کے اندر ایمان نہ ہو، جب اس کے اندر تقوی نہ ہو، جب اس کے اندر اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، جب اس کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی نہ ہو، تو پھر اس کے اور عام انسانوں کے درمیان، عام غیر مسلموں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو اسلامی خاندان مہم پر اس وقت بات کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آج خاندان ہمارے مسلمانوں کے بھی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم مرعوب ہیں مغرب سے۔ مغرب نے کیا کیا؟ امریکہ نے، یورپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ انسان شترے بے مہار ہے، دنیا لذت اٹھانے کی جگہ ہے، آدمی جہاں چاہے رہے، جو چاہے کھائے، جہاں چاہے اپنی جنسی ضرورت پوری کرے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شادی بیاہ کر کے میاں بیوی کی شکل میں رہے، گھر بسائے، خاندان بسائے۔ زیادہ دن نہیں گزرا آج یورپ اور امریکہ پریشان ہو گئے ہیں۔ یعنی ناجائز اولادوں کی کثرت ہے، بچے آدمی انجوائے کرتا ہے، لذت اٹھاتا ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سر جاتا ہے۔ ماں اس کو کیسے پالے، ماں اس کی تربیت کیسے کرے، کہاں چھوڑے؟ ایسے بچوں کی کثرت ہو گئی امریکہ اور یورپ میں، جنہوں نے کہا کہ ہم خود اپنی زندگی گزارنا جانتے ہیں، زندگی کے اصول و آداب جانتے ہیں، ہمیں کسی الہی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ آج باپ کا تقدس ختم ہو گیا، آج ماں کا احترام ختم ہو گیا، آج بھائی کہہ کے بلانے والے ترس رہے ہیں کہ میرا بھائی کوئی ہوتا تو میں اس سے احترام کے ساتھ پیش آتا، اس کی خدمت کرتا، گلے لگاتا۔ آج بیٹے کا تقدس ختم ہو گیا، بہن کا تقدس ختم ہو گیا۔ دین اسلام نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں۔ قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، تم کو ہم نے پھر سسرالی رشتوں سے جوڑا، پھر تمہارے سالے ہوئے، پھر تمہاری بیویاں ہوئی، ساس و سسر ہوئے، پھر تمہارے پوتے پیدا ہوئے، پھر نواسے پیدا ہوئے۔ حفظہ و بنین کے الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے۔ یہ سب خاندانی نظام کو جوڑنے والی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آج امریکہ اور یورپ کے شاخسانہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماں اور باپ سے محروم ہو گئے، آج اپنے بیٹے اور بیٹی سے محروم ہو گئے، آج اپنے بھائی اور بہن سے محروم ہو گئے۔ اسلام نے جو خاندان دیا ہے اور خاندان کا جو نظام دیا ہے، ہم تمام کو ہماری تو ذمہ داری یہ بنتی کہ ہم ایسا اسلامی خاندان اپنے گھروں میں بناتے کہ کوئی بھی غیر جب دیکھتا ہمیں تو اسلام کی تعلیمات کو جانتا، ہمارے اندر آتا تو دیکھتا کہ باپ کا احترام ایسا ہوتا ہے، ماں کا احترام اس انداز سے کیا جاتا ہے، بہن اور بھائیوں میں محبت ایسی ہوتی ہے، بیٹوں کے ساتھ شفقت ایسی ہوتی ہے، بڑوں کا احترام اور ادب ایسا ہوتا ہے۔ مل جل کر کے اللہ رب العزت کے دین پر چلنے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہونے کا یہ سلیقہ ہوتا ہے۔ کوئی دیکھتا تو دین اسلام سے متاثر ہوتا۔ آج مغرب پھر اس طرف پلٹ رہا ہے۔ آج مغرب نے یہ بتایا کہ رشتے کرنے پر اتنا انعام ہے، اتنے پیسے ہیں۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ بچے زیادہ پیدا کرنے پر تم کو بونس دیا جائے گا اور عورت کو انعام اتنا دیا جائے گا اور جوڑے کو اتنی مراعات دی جائیں گی۔ دنیا وہاں پھر آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ سارے انسانوں کا خالق و مالک ہے، انسانوں کے لیے اس نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بنا دیا ہے وہ فطری ہے، اور وہ انسان کے اندر کو اپیل کرتا ہے، ان کے جو مسائل ہیں اس کا فطری حل اپنے اندر رکھتا ہے، اس لیے دنیا کو وہاں آنا ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کے مسائل آج ہیں، آپ اندازہ کیجئے، آج ہمارے پاس ایسی اولاد آ رہی ہے جو اپنے ماں باپ کو بھول چکی ہے، اپنے ماں باپ کی خیریت نہیں پوچھتی، اپنے ماں باپ کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس ایسی اولاد آ رہی ہے جو اپنی بیوی کو لے کر کے کنارے ہو جاتی ہے، گھر سے کٹ کر کے دور چلی جاتی ہے کہ اسے رسپانسبلٹی نہ اٹھانی پڑے اور وہ مشقتیں نہ اٹھانی پڑے جس مشقتوں کو اٹھانے پر اللہ رب العزت نے بہت ثواب رکھا ہے۔ آج محبتیں ختم ہو گئی ہیں، بھائی اپنے بہن کو فون نہیں کرتا، بہن اپنے بھائی کو بھولنے کی کوشش کرتی ہے، اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ شوہر اور بیوی میں ناچاکیاں چل رہی ہیں۔ طلاق کے جو اس وقت کیسز آ رہے ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ دین جس نے گھر کے اندر شگفتگی پیدا کی تھی، وہ دین جس نے رشتوں میں تقدس عنایت کیا تھا، وہ دین جس نے سب کو ملا کر کے خاندانی نظام کو اتنا بڑھیا بنایا تھا کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے پر ثواب تھا، اللہ کی خوشنودی تھی، آج اس کے ماننے والے اس سے دور ہو رہے ہیں، اور ان ساری
خرافات سے جس سے اسلام نے ان کو بچنے کی تعلیمات دی تھی وہ ان کے اندر چلی آ رہی ہیں. تو اس لیے اسلامی خاندان پر گفتگو کرنے کے لیے بات کہی گئی. میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, آپ اس کو گرہ دے لیں, آئندہ کوشش کریں کہ آپ اسی کے مطابق کام کریں گے. پہلی بات جو آج اسلامی خاندان کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے محترم مولانا اشرفی صاحب نے قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کی بات کی. ہمارے مولانا تارا پوری صاحب نے تقوی کی بات کہی. میں ان دونوں کو جوڑ کر کے آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بحثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ قرآن مجید سے شغف پیدا کریں, اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں, اللہ کی محبت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں. ہم میں سے جتنے لوگ موجود ہیں وہ یا تو شوہر ہیں, باپ ہیں, دادا ہیں. ہماری خواتین جو یہاں موجود ہیں وہ یا تو بیوی کی شکل میں ہوں گی, بہن کی شکل میں ہوں گی, ماں کی شکل میں ہوں گی, دادی کی شکل میں ہوں گی. آج ہم اس اجتماع سے جاتے ہوئے یہ عہد کریں گے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں آج سے اور دین اسلام کو پڑھنا شروع کر دیں گے. قرآن مجید کو پڑھیں گے, ترجمے سے پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, خاص طریقے سے بحیثیت شوہر, بحیثیت بیوی ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم اسے پڑھیں گے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی عظیم کتاب ہے حقوق الزوجین. بہت سارے مدرسوں میں, اسکول, کالجز میں وہ داخلے نصاب بھی ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں بھی وہ داخلے نصاب ہے. اسلامی خاندان کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں بہت عمدہ کتاب ہے. میں تو سجیسٹ کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ جب شادی بیاہ ہو رہا ہو, جب شادی کا موقع ہو تو اس کتاب کو اردو, ہندی میں جس میں بھی پڑھا ہو وہ شوہر کو اور بیوی کو تحفے میں دیا جانا چاہیے. تفہیم القرآن پہلی جلد جس میں سورہ نساء ہے, جس میں شادی بیاہ کے طریقے ہیں, جس میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے تم کو کیسے رشتے میں جوڑا ہے اور تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں. تفہیم القرآن پہلی جلد, حقوق الزوجین اور کچھ اور اس ٹائپ کی جو ازدواجی زندگی گزارنے کے بارے میں جو تعلیمات دیتی ہیں کتابیں, ان کا ایک سیٹ بنا کر کے ہم کو شوہر کو بھی دینا چاہیے, بیوی کو بھی دینا چاہیے جو نیا جوڑا ہو, ہمیں خود پڑھنا چاہیے. تو پہلا کام ہمارا یہ ہے, مرد و خواتین جتنے یہاں موجود ہیں, کہ ہمارا رشتہ قرآن مجید سے مضبوط ہوگا, ہمارا رشتہ ہمارے رب سے مضبوط ہوگا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام کیا ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے, شعور دیا ہے دین کا. تو ہم وہ بن جائیں کہ جب ہم اللہ رب العزت کی خدمت میں حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ ہٹ جا میری نظروں سے ملعون, تو نے تو دین کو پانے کے باوجود بھی دین کی برکتوں سے استفادہ نہیں کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں تو جب ہم وہاں پہنچیں تو ہمارا استقبال کرنے کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اس ملعون کو میری نظروں سے ہٹاؤ, میرے دین کے ساتھ اس نے اچھا برتاؤ نہیں کیا اور دین کی رحمتوں سے, برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھیں, کہ قرآن مجید کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں, اللہ سے محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں. دوسرا کام یہ ہے کہ ہم آج سے یہ طے کریں کہ بحیثیت بیوی, بحیثیت شوہر, بحیثیت دادا اور دادی, بحیثیت گارجین, ہم اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیں گے. ہم یہ طے کریں آج سے کہ ہمارے گھروں میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان بچوں کی صحیح اسلامی خطوط پر ان کی رہنمائی کریں گے. اپنے بچوں کی ہم تربیت کریں گے, اپنی بچیوں کی تربیت کریں گے. بحیثیت شوہر ہم اپنی تربیت خود کریں گے, اپنی جو بیویاں ہماری گھروں میں ہیں ان کی تربیت کریں گے, تاکہ ہمارے ماؤں کے گود میں جو بچے ہیں وہ اسلام کے سپوت بن سکیں. میرے پاس اب موقع نہیں ہے, ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے, ورنہ میں آپ کو ریفرنسز بھی دیتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کے عظیم الشان سپوت ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا فاضل, اتنا بڑا فقیہ, اتنا بڑا محدث, اتنا بڑا ادیب و شاعر تاریخ اسلام میں نہیں ملتا ڈھونڈنے سے بھی. اللہ رب العزت نے میموری بھی بہت اچھی رکھی تھی. تاریخ اسلام میں آپ ڈھونڈتے چلے جائیے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی میموری جیسی میموری, یادداشت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہیں, ماں بیوہ ہے. ماں نے بڑے ارمانوں سے امام شافعی کو مانگا ہے, میرے مالک ایسی اولاد دے دے کہ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے لیکن مجھے ایسی اولاد دے دے کہ وہ تربیت یافتہ ہو جائے, تیرا دین کا خادم ہو جائے,
اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہو جائے میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سب قبول کر لی۔ امام شافعی بیوہ ہونے کے باوجود ان کی ماں امام شافعی کے لیے کیا کچھ انہوں نے کیا۔ مکہ میں رہتے تھے، فلسطین کے رہنے والے، مکہ میں سکون اختیار کیے ہوئے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حدیث بیان کرتے تھے، وہاں بھیجا پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں گئے پڑھنے کے لیے، پڑھ لکھ کر کے گھر آئے۔ مکہ میں کوہرام مچ گیا، لوگ استقبال کے لیے آ گئے، ماں نہیں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں میری ماں کہاں؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ کی ماں اس پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کے رو رہی ہیں۔ وہ دوڑے اپنے ماں سے، انہوں نے معانقہ کیا اور کہا ماں آج تو آپ کے خوش ہونے کا دن ہے کہ آپ کا بیٹا عالم و فاضل ہو کر کے آیا ہے۔ کہا بیٹے میں نے تجھے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، کمانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اونٹوں کا ایک قافلہ ہے جس پر غلے لدے ہوئے ہیں، کپڑے لدے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ جو اساتذہ سے سب تاجر تھے۔ یہ کبھی کسی وقت گفتگو ہوگی۔ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ہاتھ پیر مارے اور تجارت کرے، آزاد پیشہ اختیار کرے اور دین اسلام کو پھیلانے کا بھی کام کرے، تفسیر بیان کرے، حدیث بیان کرے اور اس کے پاس آزاد پیشہ بھی ہو۔ یہ سارے علماء، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آزاد پیشہ تھا، وہ بہترین قبروں کے تاجر تھے۔ یہ امام ابو یوسف امام محمد یہ تاجر تھے۔ خود آپ دیکھیں محدثین و فقہا سب تاجر تھے، تو انہوں نے تحفے دیے تھے۔ ماں نے کہا بیٹے یہ سب فقراء مکہ میں تقسیم کر دے، پہلے تو خانہ کعبہ کا طواف کر اور اس کے بعد گھر میں تو ویسے ہی جا جیسے گھر سے نکلا تھا۔ میں جب یعنی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھتا ہوں تو ایک کم پڑھی لکھی ماں بظاہر جب اتنے بڑے عالم کو نصیحتیں کرنا شروع کر دیتی ہے تو اتنا بڑا عالم اس کا قد بونا محسوس ہوتا ہے اور اس ماں کا قد پہاڑوں سے اوپر نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ خواتین اپنے بچوں کی زندگیاں بدلنے والی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں محمد بن قاسم کہاں چلے گئے، لوگ کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی آج ضرورت ہے۔ آج دین رسوا ہو رہا ہے، فلسطین دوسروں کے قبضے میں ہے، روہنگیا میں لوگ پریشان ہیں، برما میں لوگوں کے آنسو خوش نہیں ہو رہے ہیں، شام میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے آیا ہے، یغور کے مسلمانوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، پورے دنیا میں مسلمان ناقدی کے عالم میں ہیں۔ کہاں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، کہاں ہے محمد بن قاسم؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خواتین بڑی تعداد ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ جو جیالے دین اسلام کے ہیں یہ ریت میں نہیں پیدا ہوتے، ریگستان میں نہیں پیدا ہوتے، ان کی تربیت ان کے ماں کے گود میں ہوتی ہے۔ ماں جب دودھ پلاتی ہے تو وہ دودھ کے ذریعے غذا نہیں ٹرانسفر کرتی بلکہ ایمان ٹرانسفر کرتی ہے۔ امام بخاری کی جو والدہ تھیں وہ بھی بیوہ تھیں، امام بخاری خود یتیم تھے، انہوں نے دعاؤں سے اپنے بیٹے کو پالا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ دودھ پلاتی تھیں تو اس سے پہلے وضو کرتی تھیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھتی تھیں، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے، ماں پریشان حال ہو گئی کہ میں نے بچے کو اتنی ارمانوں سے پالا تھا، دعا کے ذریعے حاصل کیا تھا، یہ بچہ تو نابینا ہو گیا، کیسے وہ دین کا زیادہ کام کر سکے گا؟ راتوں میں تہجد میں وہ دعا کرتی تھی۔ آپ پڑھیے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، رات میں خواب میں وہ دیکھتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں بخاری کی والدہ تیرے بیٹے کو اللہ رب العزت نے بینائی واپس کر دی۔ وہ صبح اٹھتی ہیں چونک کر کے، تہجد کا وقت ہے، تہجد میں پھر اللہ سے روتی ہیں، گراتی ہیں اور شکر ادا کرتی ہیں۔ بیٹا جب فجر کے لیے اٹھتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں واپس آ گئی ہیں۔ ہمارے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ماں کی دعا کے نتیجے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی نظر واپس آئی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں بیٹھ کر کے چاند کی روشنی میں بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج یہ مقام ہمارے لیے موجود ہے۔ ہم بھی، ہمارے ہاں بچے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، یہی سلسلہ کائنات کا چل رہا ہے، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ قبر میں ہوں گے، اسی مٹی میں ہم مونس ہوگا ہمارا رب، حشر کے میدان میں حساب و کتاب لینے والا بھی وہی ہے، جنت و جہنم کے پروانے اسی کے پاس ہیں۔ آج سے یہ عزم کریں کہ ہماری زندگی میں وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ ہم عہد کریں آج سے۔ کتاب و سنت کی تعلیمات کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ
ہم یہ عہد کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر دین کے مطابق عمل ہوگا اور ہمارے گھر میں وہی ہوگا جو دین چاہتا ہے. حلال کمائی کمائی جائے گی, بچوں کی صحیح رخ پر تربیت ہوگی, یہ ہم طے کریں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں, اسلامی خاندان یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں دیندار لڑکے اور دیندار لڑکیوں سے کریں گے. ہم اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں اسراف اور فضول خرچی کے بغیر کریں گے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ عہد کرتے ہیں آج کہ انشاءاللہ العزیز ہم بغیر خرافات اور سادگی کے ساتھ شریعت کے مطابق, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم اپنے بچے اور بچی اور پوتے اور پوتیوں کی شادیاں کریں گے انشاءاللہ العزیز. ہاتھ اٹھائیے کہ ہم سادگی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے اور ان کی شادیاں خرافات کے بغیر صحیح طریقے پر کریں گے. یہ بات ہم طے کر کے آج اٹھتے ہیں کہ ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اپنے بہنوں کے حقوق دیں گے. ہمارے والد کا انتقال ہوئے کافی ٹائم ہو گیا, لیکن اب بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں, اللہ کی پھٹکار سے بچنا چاہتے ہیں. یہ دنیا چند دنوں کی ہے, ہم تمام کو مرنا ہے, رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. ہم یہ طے کریں آج کہ ہم اپنے بہنوں کا حق دیں گے, اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر کے جائیں گے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے بچے شریعت کے مطابق اپنے بھائیوں اور بہنوں اور خواتین میں میراث کی صحیح تقسیم کریں. ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے سماج میں, اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں میراث کی تقسیم ویسے ہی کریں گے جیسے شریعت چاہتی ہے, جیسے قرآن چاہتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے, ہم یہ عہد کرتے ہیں میراث کی تقسیم. کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں, ہاتھ تو اٹھائیے. اللہ تعالی ہم کو انشاءاللہ توفیق دے گا کہ ہم میراث کی تقسیم ویسے ہی کریں گے جیسے شریعت ہم سے چاہتی ہے, تاکہ اس دنیا میں تو زندگی ہماری کیسے گزر جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم رسوائی سے بچ سکیں. اسلامی خاندان مضبوط ہوگا ہمارے مضبوط ہونے سے. فرد مضبوط ہوتا ہے, میاں بیوی مضبوط ہوتے ہیں, بچے مضبوط ہوتے ہیں, ماں باپ مضبوط ہوتے ہیں, بہن بھائی مضبوط ہوتے ہیں. دین اسلام کے احکامات پر جب عمل ہوتا ہے تو خاندان مضبوط ہوتا ہے. جب خاندان مضبوط ہوتا ہے تو سماج مضبوط ہوتا ہے. ہمارے سماج اور مسلم سماج کے یہاں جب کوئی بھی شخص آئے تو دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھے. یہ سارا کام اس لیے ہے کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے اور جنت میں ہمیں جگہ دے دے. دوستوں اور ساتھیوں, بہت ساری باتیں کی گئی آپ سے اور بہت لمبا وقت گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ یہ جو ساری باتیں یہاں کہی گئی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں, مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.